السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک کورس کو لے کر کے حاضر ہوں۔ آج کے زمانے میں، اس ترقی کے زمانے میں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری ایجوکیشن ڈیولپ ہو جائے، یعنی میری ایجوکیشن ترقی کر جائے، میں ہر زبان میں مہارت حاصل کر لوں۔ کوئی انگلش لینگویج سیکھنا چاہتا ہے، کوئی عربک لینگویج کو سیکھنا چاہتا ہے، بہت ساری زبانیں ہیں جو انسان سیکھنا چاہتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ حضرات کے سامنے جس لینگویج کو لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں وہ ہے اردو لینگویج۔ آج کے اس زمانے میں بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو اردو لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ وہ ٹائم کس اعتبار سے نہیں ہے؟ جو حضرات مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو بچے مدرسے کے اندر علم حاصل کر رہے ہیں، وہ تو آٹومیٹکلی اردو سیکھ رہے ہیں، لیکن جو مدرسے کی تعلیم کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو بڑے حضرات ہوں یا چھوٹے بچے ہوں، وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں جا سکے، کیونکہ اسکول کی جو ان کی تعلیمی جو وقت ہے وہ صبح سے لے کر کے شام تک اتنا بزی رہتا ہے، اس تعلیم میں وہ اتنے بزی رہتے ہیں کہ اردو سیکھنے کا ان کو موقع نہیں مل پاتا ہے۔ تو ان حضرات کے لیے یہ ہم کورس شروع کر رہے ہیں، چاہے وہ بچے سیکھ لیں یا بڑے سیکھنے والے ہوں، تمام حضرات کے لیے یہ انشاءاللہ کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی مدد سے یہ کورس انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اور جس طریقے سے بھی آپ کو انشاءاللہ مدد چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اردو سیکھیں اور اردو کو اچھے طریقے سے پڑھ پائیں، اور جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، مسجدوں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، اور وہاں جب کتاب کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے اس بچپنے کے مرحلے میں، بچپنے کی زندگی میں کاش کہ اردو سیکھ پاتا، لیکن وہ موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے ہاتھ سے وہ موقع نکل گیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اردو سیکھیں، اردو کو ہم پڑھنا سیکھیں، تو ہمارے پاس موقع ہے۔ اور خاص طور سے جو بچوں کے والدین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اور ان سے درخواست کروں گا اور ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے جس طریقے سے ہماری زندگی گزر گئی، لیکن اپنے بچوں کو آج کے دور کے حساب سے ہر میدان میں ان کو ڈیولپ کریں، ان کو ترقی دلائیں۔ تو لینگویج کا سیکھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں وہی انسان کامیاب ہے کہ جس کے پاس بہت اچھی خاصی لینگویجیں آتی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو آپ اچھے طریقے سے گائیڈ کیجئے، ان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ کل جب وہ بڑے ہو جائیں گے ان کو پچھتاوا ہوگا کہ ہمارے والدین نے ہم کو یہ لینگویج نہیں سکھائی، یہ اردو نہیں پڑھایا، یہ عربک نہیں پڑھائی، کوئی بھی ادروائز جتنی بھی لینگویج ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ان کے مستقبل کو لے کر کے ان کو گائیڈ کریں۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم اس اردو کورس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس اردو کورس کو ہم شروع جو کر رہے ہیں وہ ایک قاعدہ ہے، یہ ہندوستانی قاعدہ ہے۔ اس کے اندر بنیادی چیزیں ہیں۔ بڑی کتابوں کو پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے جس طریقے سے اے سے لے کر گیا تک ہم ہندی میں جو ورڈ ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں، الفاظوں کو جوڑنا سیکھتے ہیں، اور انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اے سے لے کے زیڈ تک ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ تو سیم دیٹ اسی طریقے سے یہ ہندوستانی قاعدہ ہے۔ اس ہندوستانی قاعدے کے اندر ہم سب سے پہلے جب اس کو کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے
یہ چیپٹر کھول کر کے سامنے آتا ہے۔ اس میں الف سے لے کر کے یا تک حروف ہوتے ہیں اور 26 حروف ہوتے ہیں۔ ان 26 حروف سے مل کر کے پھر اردو آگے پوری بنتی ہے۔ اب وہ کیسے بنتی ہے، کس طریقے پر اس کو پڑھا جاتا ہے، ان الفاظوں کو ہم سب سے پہلے سیکھیں گے، ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اور آپ سے میری گزارش ہے کہ اس قاعدے کو آپ اگر خود پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس قاعدے کو آپ خرید لیں اور ساتھ میں اس بچے کو ایک کاپی بھی دے دیں اور ایک پینسل اس کے ہاتھ میں آپ رکھیں، تاکہ وہ بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو ساتھ میں اس کو لکھے بھی۔ ایسا نہیں کہ صرف پڑھنا سیکھ جائیں، لکھنا بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ تو میرا اس کورس کے ذریعے سے آپ کو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ اردو سیکھ رہے ہیں تو آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ لکھنا بھی سیکھیں، اور لکھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ اس بورڈ کے مادھیم سے آپ کو بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آئیے اس کورس کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک دعا پڑھ لیں گے، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، تو اس میں جو حروف بنے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں۔ یہ حرف سب سے پہلے آتا ہے، اس کو ہم کہیں گے الف۔ اب اس کتاب کے اندر الف سے انگور بتلایا جا رہا ہے کہ اس الف سے انگور۔ پھر آگے آتا ہے با سے بندوق، پے آتا ہے، پے سے پنکھا۔ الف سے بننے والے بہت سارے جملے ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی شروعات ہے تو اس لیے ہم آپ کے ذہن کو منتشر کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ بس جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اور آپ کے سامنے کتاب ہے، جو اس میں ہے ہم وہی آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ آپ کا ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو اور چیزوں میں الجھن نہ ہو، اسی لیے ہم یہ آپ کو یہ بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے، یہ پے ہے، پے سے پنکھا۔ پھر ہے تا، اس کو اردو میں تے بھی بول دیتے ہیں۔ تے ہے، تے سے ترازو۔ آگے آتا ہے لفظ ٹے، ٹے سے ٹوپی۔ آگے آتا ہے جیم، جیم سے جوتا۔ پھر آگے لفظ آتا ہے چے، چے سے چاقو۔ پھر آگے لفظ آتا ہے خا، خا سے خربوزہ۔ پھر آگے لفظ آتا ہے دال، دال سے دوات۔ دوات کہتے ہیں جو روشنائی پہلے وقت میں ہوتی تھی، اب تو پین اور پینسل چل گئی ہے، تو اس وقت میں دوات ہوتی تھی، تو اسی سے یہ دال بولا جاتا ہے، دال سے دوات بنتی ہے۔ بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ پھر آگے آتا ہے ڈا، ڈا سے ڈول۔ آگے آتا ہے را، را سے ربڑ، جس کو ہم ریزر بھی بولتے ہیں، وہ ربڑ۔ پھر آگے آتا ہے ڈے، اس ڈے سے آپ ڈے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈول، ڈمرو، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈے اور ڈے دونوں ایک جیسے ہیں، لکھنے میں الفاظ الگ الگ ہیں لیکن پڑھنے میں ایک ہی ہے۔ پھر آگے آتا ہے زا، زا سے زنجیر، جو گلے میں پہنتے ہیں یا ہاتھ میں پہنتے ہیں بہت سے حضرات، تو زنجیر ہوتی ہے، اور ایک گاڑی کو ایک دوسری گاڑی سے جوڑنے کے لیے بیچ میں لگاتے ہیں، اس کو بھی زنجیر بولا جاتا ہے۔ تو یہ زنجیر، زا سے زنجیر۔ آگے لفظ آتا ہے سین، سین سے سروتا۔ سروتا کہتے ہیں جس سے جو پان کھانے والے حضرات ہوتے ہیں، وہ چھالی کو کاٹنے کا جو سروتا ہوتا ہے، وہ سین سے سروتا۔ اس میں بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، تصویر اسی لیے بنائی گئی ہے۔ آگے آتا ہے شین، شین سے شلجم، جو سردی کا موسم چل رہا ہے اور سردی کے موسم میں بہت سے حضرات سبزیاں خریدتے ہیں تو شلجم بناتے ہیں، تو وہی شلجم، شین سے شلجم اس کتاب میں بھی بنا ہوا ہے۔ پھر آگے آتا ہے غین، غین سے غلیل۔ فا، فا سے فوارہ، اور قاف، قاف سے قلم۔
जो हम लिखते हैं जिस चीज़ से, वो कलम। और आगे आता है लफ्ज़ काफ, काफ से कुर्सी, गाफ, गाफ से गन्ना, लाम, लाम से लट्टू, मीम, मीम से मेज़। आपकी जो टेबल होती है उसको मेज़ भी कहते हैं, तो मीम से मेज़। और आगे आता है नून, नून से नल। फिर आगे आता है वाव, वाव से वरक, वाव से वरक। किताब, और किताब के अंदर, आपकी बुक्स के अंदर जो इसको पन्ना हम कहते हैं, तो इसको उर्दू में वरक कहते हैं, तो वाव से वरक। आगे आता है हा, हा से हाथ, ये हाथ, ये हा से हाथ। या से यक्का, यक्का यानी कि जिसके साथ में, जैसे शादी में शादियाँ होती हैं और उन शादियों में जिसको आगे हॉर्स बंधे होते हैं और पीछे एक पूरी गड्डी की तरह होती है और उसमें दूल्हे को बिठाया जाता है। इस किताब में भी बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है, या से यक्का, इसको यक्का बोलते हैं उर्दू में, तो यक्का, या से यक्का, और ऐसे ही या से यक्का। तो ये पूरी तख्ती है और इसमें 26 हरूफ हैं, अलिफ से लेकर के या तक। चलिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अलिफ, अलिफ से अंगूर, बा से बंदूक, ते से पंखा, ते से तराजू, टे से टोपी, जीम से जूता, चे से चाकू, खा से खरबूजा, दाल से दवात, डा से डोल, रा से रबड़, डे खाली, खाली भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी अल्फाज आप कह सकते हैं। जा से जंजीर, सीन से सरोता, शीन से शलजम, गैन से गुलैल, फा से फुवारा, कौफ से कलम, काफ से कुर्सी, गाफ से गन्ना, लाम से लट्टू, मीम से मेज़, नून से नल, वाव से वरक, हा से हाथ, या से यक्का, या से यक्का। अब जो ये अल्फाज हैं अलिफ से लेके या तक जो हरूफ हैं, हम अलिफ से बहुत सारे अल्फाज भी बता सकते थे, बा से बनने वाले बहुत सारे अल्फाज भी आपको बता सकते थे, लेकिन चूँकि आपके सामने ये कायदा रहेगा और आप इसमें पढ़ेंगे, तो इसमें जो चीज़ें बनी हुई हैं वही मैं आपको बतला रहा हूँ, ताकि आसानी से आपके जहन में ये पूरी की पूरी तख्ती बैठ जाए। तो ये लेसन 1 है इंशाअल्लाह। उसके बाद में इस कायदे की खुसूसियत ये है, खासियत ये है कि इस कायदे के अंदर, जैसा कि आप लेसन 1 पढ़ रहे हैं, तो लेसन 1 का साथ में उसकी मश्क दी गई है, यानी हमने लेसन 1 पढ़ा है, फिर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उस प्रैक्टिस के साथ में क्या होगा कि हमारा पढ़ना अच्छे से हो जाएगा, हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमें इन हरफों की पहचान हुई या नहीं हुई। तो इसलिए हर सबक के साथ में मश्क दी गई है, मश्क यानी प्रैक्टिस। उसी तरीके पर आगे आगे लेसन इंशाअल्लाह आते रहेंगे और आप इंशाअल्लाह इसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे, घबराए नहीं। हो सकता है कि आप पहले दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो और अपने बच्चों को लेकर के बैठे हो, बच्चा दूसरे दिन उसका मन करे कि नहीं पढ़ना है, तो आप उसको अच्छे से प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, नादान होता है, उसको उतनी अकल और समझ नहीं होती है। उसको आप प्यार से बिठाएं और उसको इस लैंग्वेज को अगर आप उनको सिखाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि अपने बच्चों को आप अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं, लेकिन उनका मुस्तकबिल याद रहे कि आपके हाथ में है। जिस तरीके से आप उनको गाइड करेंगे, जिस तरीके से आप उनकी तरबियत करेंगे, तो इंशाअल्लाह कल वही बच्चा निखर करके आपके सामने आएगा। तो ठीक है, इंशाअल्लाह इस कोर्स को हम चलाते रहेंगे और आपसे दुआ भी है, आप भी मेरी मदद करें और इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकती है हम इंशाअल्लाह आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और इस वीडियो को, इस लेसन के बाद दूसरा लेसन आएगा, तो उसको देखने से पहले आप जानते हैं कि इस YouTube के अंदर एक शर्त रखी जाती है, शर्त कह लें या उसका उसूल है कि दूसरी चीज़ को देखने के लिए
اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے، بیل آئیکن کو دبانا ہوتا ہے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا ہوتا ہے، اور اچھی لگنے کے بعد دوسروں کو بھی اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان بھی اگر سیکھ لے تو اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس علم کو آگے بڑھائیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر سکھا دو، پہنچا دو، اگرچہ تم کو ایک ہی آیت کیوں نہ معلوم ہو۔ تو اگر آپ کو ایک لفظ بھی آتا ہے، آپ خود سیکھے ہوئے ہیں یا آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سیکھ چکے ہیں، تو آپ اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کے علم کے اندر بھی ترقی ہوگی، زیادتی ہوگی، اور اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو اسی نیت سے میں بھی انشاءاللہ اس کورس کو شروع کر رہا ہوں۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو بھی پریشانیاں اور رکاوٹیں آئیں اس کو دور فرمائے، اور اس کورس کو آخر تک، انجام تک انشاءاللہ پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔